دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر بھی ہاتھ رکھا. وہ کہتا ہے کبھی سکون ایسا نہ ملا جو ہاتھ رکھنے کی برکت سے میں نے دل کے اندر محسوس کیا. وہ محبت کی مثال، وہ اس مزے کو پہچان گیا. اب وہ بھی اس لائن میں کھڑا ہوتا اور میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار لیا کرتا. ایک دن آیا وہ بچہ اس صف کے اندر نہ آیا. میرے آقا دو عالم علیہ السلام نے پوچھا اے مدنی منو، وہ آپ کا ساتھی آج نہیں آیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ چلا ہے بیمار ہے. میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ اس کی عیادت کر کے آتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں. ادھر اس عاشق کا یہ حال ہے، بڑے بڑے طبیب آئے. وہ کہنے لگا میرا علاج تمہارے پاس نہیں ہے، میرا علاج تمہارے پاس نہیں ہے. وہ اس چارپائی کے اندر اس بیڈ کے اوپر کرا رہا ہے، درد سے روتا ہے. اور میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، دروازہ نو کرتے ہیں. اندر سے وہ یہودی باہر آتا ہے، دیکھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یہودی کا گھر ہے، آپ کیسے تشریف لے آئے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ارے میرا عاشق یہاں رہتا ہے. میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر قدم رکھا. جیسی اس نوجوان کی نظر میرے آقا لجپال پہ پڑتی ہے، چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے اور عرض اس کا یوں ہوتا ایک بار تو لنگ ساڑی تو جاتے، ایک بار تو لنگ ساڑی تو جاتے. عرضہ کرے ستا کو، عرضہ کرے ستا کو سامیں بٹھا کے، سامیں بٹھا کے. عرض کرتا یا رسول اللہ آپ کے عشق نے بیمار کر دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں. جب سے آپ نے پہلی دفعہ میرے سر پہ ہاتھ رکھا تھا میں اپنے دل کے اندر سکون محسوس کرتا ہوں. میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوان ہم سے اتنا پیار کرتے ہو تو پھر ہمارا کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھائیں کلمہ. میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیمار کو کہ جس کا آخری وقت تھا آپ نے کلمہ پڑھایا اور اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اس نوجوان عاشق کی روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی. سبحان اللہ. کیسا عشق تھا اس نوجوان کا، اور اسی عشق نے ایمان کی دولت عطا فرمائی. اسی طرح مشکات کے حدیث ہے یعلا بن مرہ سلفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی السفر. میں اپنے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا. میں نے کیا دیکھا فجاءت شجرۃ، ایک درخت آیا اس حال میں کہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فنام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے. میں نے درخت کو دیکھا کہ اس نے چلنا شروع کر دیا اور چلتا ہوا میرے آقا دو عالم علیہ السلام کے پاس آیا، اپنی شاخوں کو جھکا دیا. تھوڑی دیر کے لیے میرے آقا پہ جھکا رہا، اس کے بعد واپس چلا گیا. جیسے میرے آقا علیہ السلام بیدار ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے یہ درخت آپ کو کیا کہہ کے گیا؟ قربان جاؤں اس صحابی کے عقیدے پر، ان کی عظمت پر یہ نہ سوچا
कैसे पता होगा? ना, उसका ये अकीदा था। मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, फिर भी जानते हैं क्या हुआ है। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप आराम फरमा रहे थे, मैंने अजीब मामला देखा। कभी दरख्त को हिलते ना देखा, जड़ों से बाहर आते ना देखा, कभी चलता ना देखा। या रसूल अल्लाह क्या माजरा है? मेरे आका दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ या अला बिल मरा, मामला ये है, ये दरख्त हमसे बड़ा प्यार करता है। इसने रब से अर्ज की, ऐ मौला मुझे इजाजत दे कि मैं मदीने जाऊं, तेरे नबी को सलाम भी करूं, कदम बोसी भी करूं। इसको इजाजत ना मिली। आज जब मैं इसके पास आया, इसने अर्ज की, मौला आज तो तेरा महबूब मेरे पास आ गया, मुझे इजाजत दे तेरे नबी के पास जाऊं, कदम बोसी भी करूं, सलाम भी करूं। इस दरख्त को रब की तरफ से इज़्न हुआ, ये चलता हुआ आया, मुझे सलाम भी करके गया, मेरी कदम बोसी भी करके गया। जिंदाबाद। ये तो मेरे आका जो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात की बात है। मेरे आका ने फरमाया, हयाती व ममाती खैरुल लकुम, मेरा जीना और मेरा वफात पाना दोनों तुम्हारे लिए बेहतर है, मेरा इस दुनिया से जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम के विसाल के 3 दिन के बाद, कितने दिन के बाद? 3 दिन के बाद एक एराबी मेरे आका अलैहिस्सलाम के रोज़ा अनवर पे हाजिर हुआ और क्या अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रब का फरमान सुना है कि वलाउ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुर रसूल, अगर अपनी जाने पे जुल्म कर लो, मेरे महबूब के दर पे आ जाओ, मुझसे माफी तलब करो और मेरा रसूल तुम्हारी सिफारिश कर दे, लावाजदुल्लाह तव्वाब रहीमा, तो रब को तौबा कबूल करने वाला पाओगे। या रसूल अल्लाह, रब के हुक्म के मुताबिक मैंने अपनी जान पे जुल्म किया, आपके दर पे आ गया। या रसूल अल्लाह, मैं रब से माफी का तलबगार हूँ, मेरी शफाअत फरमा दे। तो कब्र अनवर के अंदर से आवाज आई, उफी रखा लगा, ऐ रबी जा तेरी बख्शिश हो गई। और एक बुजुर्ग के बारे में आता है कि 3 दिन फाके से हैं, खाने को कुछ नहीं मिला, मदीने में कोई मेजबानी नहीं हुई, 3 दिन भूख की हालत में मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके मिज़ारे पुरअनवार पर आते हैं, हाजिर होते हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 दिन से भूखा हूँ, खाना नहीं खाया। ये अर्ज करते करते नींद आ गई, नींद आना था ख्वाब के अंदर मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक रोटी हाथों में दी, फरमाया ये खा लो। ख्वाब के अंदर उस रोटी के 3 हिस्से खा लिए। जब 3 हिस्से एक रोटी के खा चुके, आंख खुल गई। क्या खुली? आंख खुली तो क्या देखा कि हाथ में वो चौथा टुकड़ा मौजूद है। सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलाम की ये मोहब्बत है। और यूं उम्मतियों से और नबातात हूँ या जमादात, हर एक से मेरे आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ऐसी है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत के बारे में एक रवायत के अंदर आता है कि हजर अस्वद को, किसको? हजर अस्वद को बोसा देने के लिए गए। हजर अस्वद को बोसा दिया और फिर फरमाया कि आए हजर अस्वद, ये ना सोचना
کہ تجھے بوسہ اس لیے دیا کہ تو جنت سے آیا، ارے تجھے بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے نبی کے لب تجھ کو لگے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ یا رسالت، رسول اللہ، عظمت مصطفیٰ، زندہ باد، علماء اہل سنت، زندہ باد، اور شیخ سعدی سے میرے آقا علیہ السلام کی محبت کا انداز دیکھیں، نعت لکھتے ہیں وَلَقَ الْأُولَىٰ بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَىٰ بِكَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ۔ 3 شعر لکھنے کے بعد چوتھا ذہن میں نہیں آ رہا، نیند آ جاتی ہے، نیند کے اندر میرے آقا خان میں تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں سعدی لکھ دے صلو علیہ وآلہ۔ ان بزرگوں کی شاعری بھی میرے آقا کی بارگاہ میں کیسے مقبول ہوا کرتی تھی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک کلام لے کر مدینے کے اندر آئے کہ آقا کی بارگاہ میں جا کر آقا کے سامنے یہ میں سناتا ہوں، اور خواب کے اندر ایک وزیر کو حکم ہوا جاؤ فلاں شخص فلاں حلیے کا بندہ مدینے میں آ رہا، اس کو روک دو، اس کو روک دو۔ ایک طرف سے آئے روک دیے گئے، دوسری طرف سے آئے روک دیے گئے، روتے ہوئے واپس جا رہے ہیں۔ اسی درد کے اندر، غم کے اندر نیند آتی ہے، اور نیند کے اندر میرے آقا جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے روم رحمت اللہ تعالی علیہ، اگر تو مدینے کے اندر آ جاتا، تیرے کلام لکھنے کی محبت ایسی تھی کہ مجھے مدینے سے باہر آنا پڑتا اور فتنہ ہو جاتا، ارے اس لیے میں نے کہا کہ تو نہ آئے۔ کلام کیسا لکھا ہوا مقبول تھا، کیا محبت تھی، کیا انداز تھا کہ ارے اگر تو میرے پاس آ گیا تو مجھے اپنے قبر انور کے اندر سے باہر آنا پڑے گا۔ یہ محبت بھی میرے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وقت مختصر ہے، بلکہ وقت ختم ہو چکا، انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملا تو حاضری ہوگی۔ آقا علیہ السلام کی سیرت آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو شان، مقام، عظمت، رفعت عطا کی ہے وہ احاطے میں لانا ممکن نہیں۔ زندگیاں ختم ہوئیں، قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ قیامت تک میرے آقا کا ذکر ہوتا رہے گا، عاشقان رسول لیتے رہیں گے انشاءاللہ، حشر تک ڈالیں گے۔